سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے وحدت الوجودی ہیں، ہمارے بارے میں کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ بحث وہاں شروع نہیں کی، یہ سب ہم پر الزام لگاتے ہیں. تو اس حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے. تو ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک ہمارے عالم ہیں دوست، میں نے ان سے کہا کہ ان سے تجسیم پر بات کریں. اگر ہم وحدت الوجودی ہیں تو سارے مجسمہ ہیں، اور ان کی عبارات سے ثابت ہو سکتا ہے. اور اگر وحدت الوجود گمراہی ہے، ہم تو اس کی تعبیر کرتے ہیں نا، اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ ابن عربی کا جو ڈسکورس ہے، ابن عربی کی جو اصطلاحات ان کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تصوف کا شعبہ ایک الگ شعبہ ہے، اس کی اصطلاحات کو سمجھنا وہ پورا ایک الگ میدان ہے. تصوف کا اپنا ایک علم الکلام ہے، وہ آپ کو تصوف کی کتب میں مل جائے گا. وہ اصطلاحات کو اپنے انداز سے لیتے ہیں. تو جب ہم نے گفتگو تجسیم پر شروع کی تو پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ تجسیم تو اس سے بڑی گمراہی ہے. یعنی وحدت الوجود کی تو تعویل ہو سکتی ہے، تجسیم کی تعویل کیسے ہوگی؟ اور تجسیم کا تصور مسیحیت کے اندر موجود ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں یا خدا کا ایک حصہ کہتے ہیں، تین کہتے ہیں وہ، اللہ کی روح اور حضرت عیسیٰ. یا بعض کہتے ہیں کہ بیٹے ہی تھے وہ، ان کے الگ الگ فرقے ہیں، تو کہتے ہیں ابن اللہ تھے. اب ان کا خدائی عقیدہ جو ہے تجسیم پر مبنی ہے، یا یہودیت میں تجسیم ہے. ہمارے ہاں ظواہر کے ہاں تجسیم ہے، موجود ہے. بڑی حد تک ابن حزم کے یہاں موجود ہے، ابو داؤد ظاہری کے یہاں موجود ہے، اور بعض والوں کے یہاں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بعض اوقات تجسیم کے قریب چلے گئے، ابن قیم بھی چلے گئے. لیکن بہرحال ہم ان کو گنجائش دیتے ہیں. لیکن اگر وہ ہمارے اکابرین پر یا ہمارے علماء پر وحدت الوجودیت کا فتویٰ لگائیں گے تو پھر ہم تجسیم کے حوالے سے بات کریں گے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس، پھر وہ بیک فٹ پر جائیں گے. تو حضرت کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں گے نا، اور آپ نے اپنا علم الکلام پڑھ رکھا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا بہت سی جگہوں پر یہ سلفی عقائد کو پرو کر رہے ہیں اسماء و صفات کے حوالے سے. اس پر ایک بڑی شاندار کتاب لکھی تھی لاہور کے جو تھے مفتی صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ عبدالواحد صاحب. جی، ڈاکٹر بھی تھے وہ، ڈاکٹر MBBS، اور انہوں نے حدیث کے حوالے سے بھی انہوں نے کورس ترتیب دیا تھا، اور دوسرا بھی 3 جلدوں میں ان کی کتاب ہے. تو انہوں نے پھر بڑا زبردست رد کیا تھا اس کا. بڑے مضبوط آدمی تھے، بلکہ اگر مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے کسی نے مضبوط تنقیدی رائے دی تو انہوں نے ہی دیا، اور کسی نے نہیں دی. تقی اسماعیل صاحب کا قد اتنا بڑا ہے اور ان کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ اس درجے پر اگر کسی نے تنقید کی ہے تو انہوں نے ہی کیا، اور کسی نے نہیں کیا، اور کوئی نہیں کر سکا. تو یہ تو چند ایک موضوعات ہیں. اچھا چلو ذرا یہ ہمارے ساتھی نا، ان کو ہم چاہ رہے تھے کہ رد الحاد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جڑ بھی رہے ہیں، آگے بھی جڑیں گے. جیسے یہ آپ کے پاس کتاب رکھی ہے نا، نظریات میں، جی جی یہ کتاب ہے، اس میں بنیادی طور پر ان عنوانات کو کسی نہ کسی درجے میں چھیڑا گیا ہے. جی جی یہ سامنے کتاب رکھی ہے، اس کو ایسے رکھنا، ایسے نہیں، ایسے رکھنا. موضوعات کی اور کتابیں بھی. کتاب کو اکابرین سے سنا ہے کہ اس کے ادب کے خلاف ہے. ویسے تو وہ ترتیب کہتے ہیں کہ سب سے اوپر کون سی کتاب ہو، تو سیرت کی کتاب جو ہے وہ، اب علم الکلام کی کتاب اوپر نہیں آئے گی، سیرت کی کتاب اوپر آئے گی، وہ ایک ترتیب بتاتے ہیں. اب دیکھیں اس میں بڑی بنیادی گفتگو کی حضرت نے، اور اس کو آئیڈیولوجیکل وار کہا ہے. اسی طرح مغرب میں بھی انہوں نے ایک تصور پیش کیا کہ ایک نظریات کی جنگ ہے، کلیش آف سویلائزیشنز اس کو کہا گیا ہے. یہ وہی چیز ہے. سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب ہے، اس میں یہ بڑا اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. نظریاتی جنگ کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. ابتدائی دور کے حوالے جات دیے ہیں، ذرائع ابلاغ کا تذکرہ کیا ہے. پھر یہ یعنی ایک ربط پیدا کرتے ہیں، صلیبیت ہے. اس کے بعد استعمار ہے، استشراق ہے. پھر اب ہماری جب گفتگو ہوئی تو میں نے جب مسیحی مصادر کو پڑھا تو یہ کروسیڈز جو تھیں، اس کے بعد یہ باب لائیں. تو استعمار بیسیکلی کروسیڈز کی ہی ایکسٹینشن ہے. یعنی بعد میں دور استعمار جب آیا تو وہ صلیبی جنگیں جو تھیں، جب ان کو شکست ہوئی، پھر ایک دم سے ان کی قوت کھڑی ہوئی، تو
اس کے پس پردہ استعمال کے وہی قوت کار فرماتی ہے. یہاں پر انہوں نے تذکرہ کیا، پہلے استشاق لے کر آئی ہے اور پھر بعد میں یہ بنیادی معلومات کے حوالے سے بڑی زبردست کتاب ہے. سیکولرزم کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور تو حضرت کا ایک بڑا گہرا مطالعہ ہے اور فکری طور پر بہت بالغ نظر ہے حضرت، ان کی سامنے تمام چیزیں رہتی ہیں. اچھا یہ آتے بھی رہتے ہیں، کچھ سے پلائے بھی تھے، محاضرہ دیا انہوں نے. اچھا وہ آپ لوگ کے مقالہ جات کے کچھ لکھا ہوا ہے صفحہ میں، مقالے کے عناوین جو آپ لوگوں کے مجھے بھیجیں، اگر پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف بھیجیں. ذرا ان کے مقالے جات ہوتے ہیں سال میں 120 صفحے کے، 100 صفحے کے، ماشاء اللہ. تو اس میں اس مرتبہ تقریباً یہی سارے موضوعات علم کلام جدید کے کچھ ہیں. آپ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی تربیت ہوگی تو آپ آگے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. جب آپ ایم فل کریں گے اور پی ایچ ڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح لکھنا ہے. اچھا یہ سارے وہی بس ہمارے جو مدرسے سے ہی پڑھے ہیں اور بالکل مدرسے والے ہیں، جی بس ان کو نظریاتی موضوعات کا شوق تھا، تو اس سال کے شروع میں کچھ اور ساتھی بھی تھے، 4-5 دیکھیے یہ تمام تر موضوعات ہمارے موضوعات تھے، اور خاص طور پر فلسفہ جو ہمارے یہاں موجود تھا، فلسفے کی کتب موجود تھی. آپ دیکھیں کہ فلسفے میں زیادہ تر کیا تھا، یونانی افکار کا رد تھا. ایسے ہی آپ نے کوئی بنیادی کتب فلسفے کی پڑھی ہیں تو معین الفلسفہ آپ نے پڑھی ہے، جی تو اس میں کیا ہے، سب اسی کا تذکرہ ہے نا، سوفسٹا کا اور دوسرے گروہوں کا، فلسفیانہ مکاتب فکر کا. مادے کے حوالے سے. تو اگر اس کو تفصیل سے پڑھا دیا جائے تو جدید فلسفے کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کے پاس جمع ہو جائیں گی. اچھا ایک بات سمجھیں کہ جیسے انہوں نے الہادی افکار کا تذکرہ کیا، تو جدید فلسفہ اصل میں کوئی شے نہیں ہے، صرف نام تبدیل ہوئے اور اصطلاحات تبدیل ہوئی. یہ تمام تر جو فلسفیانہ دائرہ کار ہے، اس میں گفتگو قدیم یونانی فلسفے سے ہی ہے. پہلے جب ہمارے یہاں یہ آیا تو اعتزال کی شکل میں آیا. معتزلہ جو تھے بیسیکلی فلاسفہ تھے، اور پھر انہوں نے اعتراضات کیے اسلام کے حوالے سے، یا اس کی عقلی یا فلسفیانہ تعبیر کرنے کی کوشش کی. اس کے رد عمل میں علم الکلام وجود میں آیا. انگریزی میں اس کو اسکولسٹک فلسفی کہتے ہیں. اور پھر اس دائرے میں اب گفتگو یہ تھی کہ ایک طرف ہمارے مصادر ہیں قرآن و سنت، دوسری طرف فلسفہ کھڑا ہوا ہے. اب ان دونوں میں مقابلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علوم جو ہیں وہ نقلی ہیں، یہ کہتے ہیں تمام تر علوم عقلی ہیں، معقولات پر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بنیادی سورس وہی ہے، وہ کہتے ہیں عقل ہے. تو اب یہ عقل اور نقل مقابل آ گئے، تو ان میں مکالمہ کیسے ہو؟ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں تو قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو مانتا ہوں. اگر مسلمان نہیں ہے تو کہے گا بائبل کو مانتا ہوں، یا یہودی ہوگا تو وہ کہے گا میں بھی توریت کو، بلکہ وہ زیادہ تر بات کرتا ہے تالمود کے دائرے میں، ان کی فقہی کتاب ہے اس کو مانتا ہوں. یا ہر مذہب والا اپنی ایک کتاب لے کر آئے گا. دوسری طرف لا مذہب ہے، وہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں اس کو. تو پھر کس کو مانتے ہو تم؟ تو بنیادی طور پہ وہ فلسفے کو مانتا ہے. جتنے بھی لا مذہب ہیں وہ بنیادی سطح پر فلسفے کو مانتے ہیں. دور جدید میں کچھ سائنس پرست ہیں لیکن وہ بھی فلسفے کو ہی مانتے ہیں. تو اب یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئی، ایک طرف فلسفہ ایک طرف مذہب. تو ان میں گفتگو کیسے ہو؟ آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے وہ کوئی فلسفہ پیش کر دے گا، آپ حدیث پیش کریں گے وہ فلسفہ پیش کر دے گا، آپ کسی فقیہ کی رائے دیں گے وہ فلسفہ پیش کر دے گا. اب کیسے بات ہوگی؟ تو اس پر غور کیا گیا کہ وہ درمیانی دائرہ کون سا ہے جس دائرے میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، یعنی مباحثہ ہو سکتا ہے. تو وہ دائرہ تھا علم الکلام کا. اس علم الکلام کے دائرے میں ہماری اور ان کی گفتگو ہوگی. اچھا ہمارے ہاں علم الکلام کو کچھ مسائل تک محدود سمجھ لیا گیا، جیسے کلامی مسائل میں اسماء و صفات کی بات ہوتی ہے، اس میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں یا عرش پر موجود ہیں، اور عرش پہ کیا ہے، وہ استوا ہے یا استقرا ہے، اس حوالے سے بات ہوتی ہے ایک مخصوص دائرے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب ذات الہی کی بات ہوتی ہے
تو وہاں بھی مختلف مکاتب فکر سامنے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک جو ہے تعویل کا قائل ہے, وہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ید کا ذکر آئے گا یا ساق کا ذکر آئے گا یا دوسری چیزیں, تو وہاں پر تعویل ہوگی. ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں تفویض ہوگی, یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ید کیا, ہم نہیں جانتے. اہل تصوف اس طرف گئے کہ تعویل کی جائے, ید سے مراد قدرت ہے, استوا سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت یا حکومت کا ہوا ہے. اور دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا ہے, ہمیں نہیں پتہ, ہم اس سے واقف نہیں ہیں, آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی. تیسرا گروہ کھڑا ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں, ید سے مراد ید ہی ہے, ساق سے مراد ساق ہی ہے, اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے تو اس سے مراد یہ ہے. بعض تو یہاں تک گئے, ذاکر نائک نے اپنی تقریر میں کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں عرش پر. اس میں بڑی لے دے ہوئی پکڑ ہوئی کہ بھائی بیٹھنے سے کیا مراد ہے, تم مجسمہ ہو, تجسیم کے قائل ہو. تو اس دائرے میں اختلافات تھے. بعد میں یہ اور محدود ہو گئے. کیا ہوا, نور و بشر کا مسئلہ آ گیا, حاضر و ناظر کا مسئلہ آ گیا, یا علم الغیب کا مسئلہ آ گیا. یہاں تک اس دائرے میں آ کے رک گئے. کیا علم الکلام صرف یہی تھا؟ علم الکلام کی گفتگو تو بہت آگے کی گفتگو تھی. ہم لامذہبوں سے گفتگو کر رہے تھے, معتزلہ ہمارے سامنے تھے, فلاسفہ ہمارے سامنے تھے. تو وہ مباحث جو تھے ہماری کتب میں, ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور وہ تمام مباحث جو تھے وہ معقولات کے دائرے میں تھے. اسی طرح منطق ہے. اب منطق آپ لوگ پڑھتے ہیں, اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جو منطق آپ پڑھتے ہیں وہ استعمال کہاں کرتے ہیں, اس کا استعمال کیا ہے, کس شعبے میں وہ استعمال ہوتی ہے, ایک سوال ہے آپ سے. اگر میں پوچھوں کہ آپ نے منطق تو پڑھ لی, اس کے اصول بھی پڑھ لیے, اب وہ منطق استعمال کہاں پر کریں, یا مجھے منطقی استدلال کر کے دکھائیے, یا ایک کوئی بحث ہے, ڈیبیٹ ہے, اس میں منطق کو یوز کر کے دکھائیں. آپ نے کہاں کہاں کون سی منطق اپلائی کی, کون سا اصول لیا منطق کا, تو کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے بنیادی. جی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بات کریں, میں ذرا سا گما ہوا تھا, ترتیب بنا رہا تھا ذہن میں آپ کو نظر کہیں لے کے جانے کی. ذرا سا دہرانے بات. میں آپ سے پوچھا ہوں کہ آپ نے منطق پڑھی, جی جی جی, اس کا استعمال کہاں کرتے ہیں آپ؟ جو ہم نے اپنی اس میں روایتی علوم میں منطق اب پڑھا. بنیادی سطح پر آپ نے منطقی استدلال کے اصول پڑھ لیے. جی جی, وہ اصل میں یہی ہمارے علم الکلام میں استعمال کر کے ہم ان کو, جیسے آپ کی گفتگو فرق باطلہ کے خلاف. جی کسی کے بھی خلاف, ہاں جی جی, اب آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہے, تو منطقی اصول کہاں پر آپ نے کون سا اصول استعمال کیا اور کس طرح استعمال کیا, یہ پتہ ہوتا ہے گفتگو کے دوران. گفتگو کے دوران بس اوقات تو بدیہیات ہوتی ہے, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا, بندہ استعمال کر لیتا ہے. نہیں پتہ نا. اچھا مسئلہ کیا ہے اس میں کہ بہت سارے علوم ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں کرتے. مغرب نے اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی, لاجک کی, اور جو لاجک کے ماہر ہوتے ہیں ان کو لاجیشینز کہا جاتا ہے. اسکالرز آف لاجک وہ الگ ہوتے ہیں بالکل. اچھا یہ منطقی استدلال بھی کہاں سے آیا تھا, یا منطق کہاں سے آئی تھی؟ تو یہ بھی فلسفے سے بحث تھی, یا ارسطو کی فکر تھی, یا افلاطون کی فکر تھی. اور پھر اسی دائرے میں ایک اور شخص تھا, سقراط. تو جو اس کا مطالعہ کرتے ہوئے جانتے ہیں ارسطو اور افلاطون کے مقابلے میں سقراط فرق تھا. بعض کہتے ہیں کہ وہ مذہبی آدمی تھا, اس کے افکار اس طرح کے ہیں. تو بہرحال انہوں نے وہ ایجاد کیا, مسلمانوں نے اس کو وہاں سے لیا اور اس کو اپنا علم بنا لیا, اور پھر ہم لوگ منطق کے اتنے ماہر ہوئے کہ منطق کا علم جو ہے ہم سے منسوب ہو گیا, فارابی, ابن سینا, اور پھر اس کو پڑھایا گیا, صدیوں سے پڑھایا جا رہا ہے. وہ لوگ جانتے تھے ہمارے بڑے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اگر برِ صغیر پاک و ہند میں منطق اور فلسفے کا امام کسی کو کہا جائے گا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ایک سطر ان کی, ایک ایک جملہ منطقی استدلال سے بھرپور ہوتا ہے. آپ دیکھیے پورا کا پورا. اور
ان کے مباحث پڑھیں تو یقین کیجئے کہ بڑے بڑے فلسفی ان کے سامنے پانی بھرتے دکھائی دیں گے. اثر ابن عباس آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا، علم ہے آپ کو اس حوالے سے؟ کیا ہے وہ جس پر انہوں نے بحث کی ہے تہذیب الناس میں؟ کیا بحث ہے وہ ساری؟ اچھا جد الاسلام ذرا رکھیے تو ذکر کر دینا. یہ جد الاسلام بھی پڑھتے ہیں؟ جی تو یہ تو ان کو پتہ ہوگا نا. اس میں بحث کیا ہے کہ زمینیں، انہوں نے زمینوں کا لفظ استعمال کیا، یہ دنیایں مختلف ہیں، متعدد ہیں، اور ہر دنیا میں آپ ہی کی طرح کا دوسرا موجود ہے. ایسا ہی ہے نا. اور اس کی پھر آخر میں ایک جملے پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن وہ تصور انہوں نے پیش کیا، اس پر ایک شاندار بحث کی ہے فلسفیانہ دائرے میں. آج مغرب میں ایک تصور ہے ملٹی ورس کا، ملٹیپل یونیورسز ہیں، الگ الگ کائناتیں، الگ الگ حقیقتیں، ملٹیپل ریئلٹیز، متعدد حقائق موجود ہیں، اور ان کائناتوں میں آپ ہی کی طرح کے لوگ موجود ہیں. ہر کائنات میں آپ جیسا ایک ہے. یہاں پر آپ مولوی بن رہے ہیں، وہاں پر ڈاکٹر بن رہے ہوں گے، کہیں اور انجینئر بن رہے ہوں گے. حقیقتیں فرق ہیں، کائناتیں فرق ہیں. تو اس پر مغرب کا جو استدلال ہے وہ ابھی تک اس جگہ نہیں پہنچا جہاں پر حضرت دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے. یہ ہمارے علوم تھے، ان کو پتہ تھا کہ وہ منطقی استدلال کیسے ہوتا ہے، فلسفے کے اصول کہاں پر استعمال ہوتے ہیں، کلامی مباحث کیسے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری شخصیت جو بہت بڑی تھی وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی. انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی. ان کی کتاب آپ کے یہاں پڑھائی جاتی ہے، انتباہات پڑھائی جاتی ہے. بڑی شاندار اور مضبوط گفتگو انہوں نے کی اور اصول بتا دیے. یہ آج جو بات ہوتی ہے نا جدید علم الکلام کے حوالے سے، تو در حقیقت جدید علم الکلام کوئی شے نہیں ہے. علم الکلام قدیم ہی ہے، کیونکہ ان ڈیبیٹس میں ہم نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا. اس لیے جب دوبارہ سے وہ مباحث زندہ ہوئے، فلسفہ یونان سے جو نکلے تھے الحاد الحریت کے حوالے سے، یہ تمام اس کی بنیاد وہیں ملتی ہے فلسفہ یونان میں. تشکیک کے حوالے سے یا لامذہبیت کے حوالے سے، تو وہ ڈیبیٹس دوبارہ زندہ ہو گئی. تو ہمارے اکابرین نے اس کے اصول بھی بتا دیے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک اور بڑی شخصیت وہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. انہوں نے اس حوالے سے شاندار ڈیبیٹ کی. ان کی کتاب علم الکلام اور اسلامی عقائد کے حوالے سے بھی ان کی کتاب ہے. تو آپ دیکھیں، تو یہ تمام یہ مواد آپ دیکھیے اس کے ڈیبیٹ. اچھا، حضرت وہ آدمی تھے کہ جو بیک وقت متکلم بھی تھے اور صوفی بھی تھے. یہ جوڑ جو ہے نا آپ کو بہت کم، یا تو کلام والا جو ہے نا تھوڑا سا خشک ہوتا ہے اور تصوف والا تر ہوتا ہے، الگ الگ مزاج ہوتے ہیں. تو حضرت جامع تھے، صوفی بھی اور متکلم بھی. یہ ان کا عجیب کمال. ان کی تفسیر بھی آپ پڑھیں تو آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیا استدلال ہے ان کا. پھر حضرت ادیب بھی تھے، شاعری کے حوالے سے کمال درک تھا حضرت کا. تو ادب بھی تھا، تصوف بھی تھا، کلام بھی تھا. اتنی مضبوط شخصیت جو ہے میں نے دوسری نہیں دیکھی. اب آپ دیکھیں یہ سارے وہی ساری ڈیبیٹ ساری وہی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت نے اسی دائرے میں گفتگو کی ہے، سارے اصول اس میں مل جائیں گے. تو غزالی کی بھی بات کی، ابن عربی کی بات کی، اور دوسرے حضرات کی بھی بات کی. اور یہ تمام تر دلائل ایسے ہیں کہ جو ایک ملحد کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور یہ پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں میں. اگر آپ حضرت کے دلائل اٹھائیں اور دوسری کتب بھی حضرت کی ہیں اور کسی ملحد سے بات کریں تو کافی ہوں گے. بات کیسے کی جائے، اصل میں مسئلہ یہ ہے. جب اس سے بحث ہوگی اور وہ اپنی اصطلاحات لے کر آئے گا تو ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ تو کوئی نئی بات کر رہا ہے. وہ کوئی بھی نئی بات نہیں کر رہا، صرف نئے نام ہیں، جدید اصطلاحات ہیں. مسئلہ وہی ہے قدیم فلسفہ یونان کا. اس کے احیاء کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. علم الکلام میں جو آپ کام کر رہے ہیں تو ہوگا کیا کہ ایک طرف آپ اپنی کلامی روایت رکھیں گے، اپنی کتب رکھیں گے علم الکلام کے حوالے سے، یا مناسب گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الدین القیم وہ رکھیں، یا ان سے مشکل کتب پھر ابقات شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خاص کلامی دائرے میں، اور وہ ساری ڈیبیٹس اس میں موجود ہیں. تو ایک طرف یہ کتب رکھیں گے آپ،
دوسری طرف مغربی مفکرین جو ہیں براہ راست ان کو سامنے رکھیں گے، ان کے فلسفے کو سامنے رکھیں گے، اور پھر دونوں چیزوں کو رکھ کے اور پھر آپ کو پتہ چلے گی کہ تقابلی مطالعہ کیا کیسے جاتا ہے. جیسے تقابلی ادیان کی گفتگو ہے. یوسف خان صاحب یہ جو ہے نا ابھی کتاب دیکھیں، جیسا پڑھاتے ہیں. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، انہوں نے اصول متعین کیے ہیں تقابل ادیان کے حوالے سے. تو ایک طرف بدھ مت کے حوالے سے تذکرہ کیا یہاں پر موجود ہے، اور دوسرے مذاہب کا، پھر بتایا کہ ہمارا تصور کیا ہے اور ان کا تصور کیا ہے، اور پھر تقابل کیا. یہی اصول یہاں پر بھی اپلائی ہوگا. آپ اسلامی علم الکلام اپنے سامنے رکھیں گے، مغربی فلسفہ رکھیں گے اور تقابل کریں گے، پھر آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ ہمارے اصول کیوں فائق ہیں. دوسری ایک اصولی گفتگو ہے. میں ہر جگہ اس حوالے سے بات کرتا ہوں جہاں پر بھی میری بات ہوتی ہے. جب مغرب کوئی اصول پیش کرتا ہے یا لامذہبیت کوئی اصول سامنے رکھتی ہے یا دہریت کوئی اصول سامنے رکھتا ہے یا رکھتی ہے، تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ابھی گروپ میں ایک بڑی بحث چل رہی تھی بہت دنوں سے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے. تو جب ہمارے لوگوں نے تجدد پسندوں نے مستشرقین سے متاثر تھے، انہیں مستغرب کہا جاتا ہے، استشاق سے متاثر ہوئے اور یہاں پر انہوں نے مسلمانوں میں ایک نیا گروہ پیدا کیا، جیسے سر سید کی شخصیت ہے، یا غلام پرویز ہے، عنایت اللہ مشرقی ہے، اسلم جراج پوری ہے. تمنا عمادی تھے، بعد میں طائب ہو گئے تھے، انہوں نے توبہ کر لی تھی. پھر بعد کے ادوار میں ڈاکٹر فضل الرحمان ملک، یہ مغرب سے آیا تھا یہ شخص، وہ ہے. وحید الدین خان ہے، غامدی ہے، غلام جیلانی برق شروع میں وہی تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی. اور آج کے دور تک اسی قبیل کے جو دوسرے لوگ موجود ہیں. انہوں نے کیا یہ کہ اسلام کے ہی خلاف مغرب کے تحقیقی معیار پر دلائل جمع کیے. اب کسی نے تصوف کا انکار کیا، کسی نے تاریخ کا انکار کیا، کسی نے حدیث کا انکار کیا، کسی نے تفسیر کا انکار کیا، یعنی اسلامی علوم کا انکار کرتے چلے گئے، اور یہ سب کے سب تشکیک میں پڑ گئے، سارے متشکک ہو گئے. ہم کہتے ہیں جب ہم مغرب کا مطالعہ کریں گے تو اسی طرز پہ کریں گے. ہم اس کی شخصیات کا بھی انکار کریں گے، ان کے علوم کا بھی انکار کریں گے، ان کے اصولوں کا بھی انکار کریں گے. جس طرح وہ ہمارے اصولوں کو توڑتے ہیں، ہم ان کے اصولوں کو توڑنا شروع کر دیں گے، اور جب بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کے کسی اصول کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ بنیادی نقطہ ہے. آپ کے سامنے ایک ملحد اور دہریہ بیٹھا ہے، وہ کہے گا خدا کے وجود کو ثابت کرو. آپ کہیں گے کیسے ثابت کریں، تمہارا اصول کیا ہے؟ وہ اپنا اصول بتائے گا. تو ان کا ایک اصول یہ ہے، ریئلزم، بہت بڑا اصول ہے، حقیقت پسندی یا حقائق پرستی. وہ کہے گا جو نظر آتا ہے اس پہ بات کی جائے. تو خدا تو نظر نہیں آتا. ہم کہیں گے یہ تو اصول ہی نہیں، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو نظر آتا ہے وہ موجود ہے. ہم اس اصول کو توڑ دیں گے، انکار کر دیں گے. ہم کہیں گے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اسے پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ تو مختلف جوابات آئیں گے. حد سے تو یہاں پر جائے گا موت اور زندگی. ہم کہیں گے نہیں، اس سے بھی بڑی حقیقت ہے وقت. تو وقت تو نظر نہیں آتا. ہم کہیں گے جب وقت نظر نہیں آتا تو ہم خدا کی بابت سوال کریں، خدا تو اس سے اوپر کے معاملہ ہے، ہم تمہارے اصول کو ہی نہیں مانتے. حضرت ایک بات ہے، اب تک بالکل وقت کی حقیقت کا کوئی بالکل کوئی ایسی سائنسدان اس دور جدید کی اور قدیم فلسفے اور سائنس، ان کا سب سے بڑا مخمصہ وقت کے وقت کیا ہے؟ سب سے زیادہ کتابیں اسی پر لکھی گئی ہیں. کوئی ایسی تھیوری آئی ہو وقت کے اعتبار سے جو ذرا چلی ہو یا مولدین کچھ عرصے پہلے وہ آیا تھا نا، جو پیرالائز تھا، اس پہ ہوتا تھا ویل چیئر پر، بول بھی نہیں سکتا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ نہیں، ہاکنگز، اسٹیفن ہاکنز تھا. کہتے ہیں کہ اس کو بھی بٹھایا ہوا تھا، اور وہ جو دکھاتے تھے کہ اس سے
بولتا ہے انگلیوں سے ٹائپ کر کے، وہ بھی جھوٹی ہے. یعنی اس کو ایک چیز بنا کے رکھا ہوا تھا. تو اس کا نظریہ چلا ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے، زمان و مکان کے حوالے سے. بعد میں وہ بھی غلط ثابت ہو گیا یا اس کو رد کر دیا گیا. تو نہ زمان ثابت کر سکتے نہ مکان ثابت کر سکتے ہو. یہ سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے سائنس کی، اس سے بڑی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. تو ہم کہیں گے تمہارے پاس تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، کوئی اصول ہی نہیں ہے. اس طرح میں ترتیب بنائی تھی کچھ چیزوں کی. حقائق، ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، کوئی اصول نہیں ہے ہم کے پاس. آرٹیکل آگے فکر نظر میں شائع ہوا تھا. جی. 3 بنیادی سوال کیے جائیں گے. اور اس کے بعد فرد کون ہے، آپ کون ہیں، میں کون ہوں، اس کو کیسے ثابت کریں گے. کیا ہم حقیقی وجود رکھتے ہیں، یہی کہ سب کچھ ہمارے دماغ میں ہے. یہ سب سے بڑی بحث ان کے یہاں چل رہی ہے. کیا در حقیقت ہم موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور موجود ہیں تو کیسے ثابت کریں گے اپنا وجود. آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ منکرین حقائق جو ہیں نا، ایک گروہ ان کے یہاں بہت بڑا موجود ہے. تو کیا واقعتاً آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوں. ایک سوال ہے بہت بڑا ان کے یہاں، مخمصہ ہے ان کا. حقیقت کیا ہے، اس پہ بہت بڑی بحث ہے. فرد اپنی ذات میں کیا ہے، اس پہ بہت بڑی بحث ہے. وجود کیا ہے، اس پہ بہت بڑی بحث ہے. تو ہم کہیں گے کہ تمہارا تو کوئی مسلمہ اصول ہی نہیں ہے، تو ہم تم سے کس بنیاد پہ بات کریں. خدا کی بات تو بہت بعد میں ہوگی، پہلے یہ مقدمات ثابت کر دو. اچھا ایک سوال ہے، یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا کہ آگے حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا، دین القیم میں اس پہ تفصیلی بحث ہے. جی. تو اس طرح ہمارے دلیل انہوں نے گنوسٹکزم کی ان کے مادہ پرستوں کے خلاف استعمال کی ہے. جی. یعنی ہم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں میٹریلسٹ کے خلاف، یہ والی دلیل کہ حقیقت کا کوئی پیمانہ تو متعین نہیں کر سکتے. ہم منکرین حقائق نہیں ہیں بنیادی طور پہ. ان حضرت نے بھی استعمال کیا ہے. اب فرق کیا ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے کہ کون کس وقت استدلال کو کس انداز میں استعمال کر رہا ہے، استدلال کر رہا ہے. ہم عقل کے بھی منکر نہیں ہیں، ہمارے فقہی اصول نقلی بھی اور عقلی بھی ہیں. ایسا ہی ہے نا، کوئی ایک ایسا اصول نہیں ہے جو عقل پر ثابت نہ ہوتا ہو. اس کے بعد استدلال کا ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. لازمی بات ہے، یہ کتاب ہے، اس پر کتاب کا حکم لگے گا، میز پر میز کا حکم لگے گا. آگے جائیں، پاکی ناپاکی کے مسائل، ہم حقائق کو تسلیم کر رہے ہیں نا، یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے. اس سے بھی آگے کی بات کریں، نمازوں کے اوقات ظاہر کی چیزوں پر ہی ہے نا. قبلے کا رخ کیسے متعین ہوگا، اس کے لیے آلات ہیں ہمارے پاس، رخ تعین کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقلی اصول ہیں دراصل ہم نے استعمال کیے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر وحی کو رکھتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. اب جب ملحد سے بحث ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی سچائی تو کوئی بھی نہیں ہے نا. اب وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کی ذات نہیں ہے، تم دکھاؤ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی ذات کو جاننے کا پیمانہ کیا ہے. اب وہ عقلی پیمانے رکھتا ہے. گو کہ ہم خود عقلی پیمانوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر توڑ دیں گے سب کو. حضرت نے کیا کیا، ان کو توڑا. تمہارے حقائق کیا ہیں، تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، تم بتاؤ وقت کیا ہے. ہمیں تو منع کر دیا کہ وقت پر بات نہ کرو، حدیث میں یہی ہے نا. اب تم بتا دو، تم بتاؤ تقدیر کیا ہے. ہمیں تو روک دیا گیا ہے، لیکن تم کہتے ہو. کیا تم تقدیر کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک ملحد بھی تقدیر کا انکار نہیں کر سکتا. کیسے نہیں کر سکتا؟ تمام تر وسائل کے باوجود جو نتائج وہ چاہتے ہیں وہ برآمد نہیں ہوتے. ان کے پاس ہر چیز کا وسیلہ ہے. میں نے تو بڑی سادہ سطح پہ ایک سوال کیا کہ آپ جو رزق استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دوسرے رزق کے دائرے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، کیا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟
آج آپ بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر نے ساری چیزوں پر پابندی لگا دی. مغرب تو ظاہریت پسند ہے نا. اچانک پتہ چلا کہ اس شخص کو شوگر ہو گئی اور میٹھا بند ہو گیا. کیوں ہوئی شوگر؟ ان کے پاس تو اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں موروثی بھی ہو سکتی ہے. آپ تو پابند ہو گئے اور آپ پہ پابندی لگ گئی. یہ ہوئی کیوں آپ کو نہیں پتا. آج بھی کسی کو اس کی وجہ نہیں پتا کہ کینسر کیوں ہوتا ہے، اور اس کا مکمل علاج کسی کے پاس نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ تکلیف اٹھا کے مر جاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن تمہارے پاس تو نہیں ہے. تم خود تقدیر کے پابند ہو. ایسا ہی ہے نا. 1000 جہاز اڑتے ہیں، اس میں سے 50 گر جاتے ہیں. جب ریسرچ ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا خرابی تھی. اب کیسے ثابت کریں گے اس کی تقدیر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم خود تقدیر کے پابند ہو گئے. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر مذہب سے ہٹ کے سوال پوچھا ہے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسی طرح دیگر مسائل ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. زلزلہ کیوں آتا ہے؟ روک سکتے ہو زلزلے کو؟ نہیں روک سکتے ہو. کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہوئی. کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس جگہ آئے گا، اس کو روکا جا سکتا ہے؟ نہیں روکا جا سکتا. تو وہ بھی محدود ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ پوری دنیا میں ایک وبا آئی اور پوری دنیا بلاک ہو گئی، بند ہو گئی. تمام تر اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود اب تک وہ اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکے. ایک ویکسین نکالی، کہتے ہیں اب نیا ورژن آ گیا، وہ فیل ہو گئی. دوسری نکالی، وہ فیل ہو گئی. تیسری نکالی، وہ فیل ہو گئی. تو ہم کہتے ہیں تمہارا دعویٰ مادیت پرستی کا ہے، تو کیا تم اس کا توڑ کیوں نہیں پیش کر سکے؟ تمہیں پہلے کیوں نہ پتہ چلا کہ یہ بیماری آنے والی ہے، یہ طوفان آنے والا ہے، یہ زلزلہ آنے والا ہے، یہ آفت ہونے والی ہے، یہ جہاز گرنے والا ہے؟ تو اس دائرے میں اگر بات کی جائے تو پھر وہ معذور ہیں. نہ زبان بتا سکتے، نہ مکان بتا سکتے، نہ حقیقت بتا سکتے، نہ اپنی ذات کی سچائی بتا سکتے، نہ حوادث کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ سکتے کہ جس کو ثابت کیا جا سکے. تو ان کا اصول تو کوئی اصول ہی نہیں ہے. ہم اس ہر اصول کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے. وہ ثابت نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑا ملحد بھی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا. یہ چیلنج ہے. ان کے اصول اس دائرے میں حضرت نے توڑے ہیں. اینٹی ریئلسٹ اور ایگنوسٹک ایک ہی چیز ہے؟ ایگنوسٹک متشکک ہے، وہ ہر حوالے سے شک کا اظہار کرے گا. ایک طرح سے اینٹی ریئلسٹ بھی ہوگا. یعنی اینٹی ریئلسٹ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یعنی تشکیک عام ہے اور یہ تشکیک عام ہے. تشکیک متشکک کوئی بھی ہو سکتا ہے. آج کے دور میں جو متشکک ہے وہ پہلے تو کہتا تھا ہمیں جاننا ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. جیسے تحقیق کا منہج فکر دور جدید میں جس نے ایجاد کیا وہ تھامس ہینری ہیکسلے تھا. وہ بائیولوجی کا آدمی تھا اور ڈارون کا شاگرد تھا. تو ریئلسٹ تھا کیونکہ ایولیوشن مانتا تھا. تو ایولیوشن تو ریئلزم ہے، لیکن اس نے تشکیک کا منہج فکر تخلیق کیا. سب سے پہلے اس کو اس طرح اس کو نام دیا اس نے ایگنوسٹسزم کا. اس میں اچھی نہیں ہوئی، ہم نے کم رکھی رکھائی. چل کیا ہے یہ؟ لسی. تو اس نے تشکیک کو استعمال کیا کہ یہ تشکیک ہے. بنیادی طور پہ اس نے کہا کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ہم تو اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بنیادی طور پر. اور بعد میں جب اس مکتبہ فکر نے ارتقائی مراحل طے کیے، اب وہ تشکیک کو پھیلاتے بھی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کو بھی متشکک ہونا چاہیے، یعنی آپ کے اندر بھی تشکیک ہونی چاہیے. تو ہر شخص متشکک ہو، وہ یہ چاہتے ہیں. تو تشکیک اپنی بنیاد میں الحاد ہی ہے اور یہ دہریت کی طرف ہی لے جاتی ہے، اس سے الگ کوئی شے نہیں ہے. اچھا تو جب جی چلے بات مکمل کریے گا. سر کچھ سوالات ہیں خاص طور پہ نا جی اس حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہے ہم مدرسے والوں کا کیا نظام ہوتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے، کیا فکر ہوتی ہے. اب ہم لوگ آ گئے رد الحاد کے میدان میں. ہم نے سامنا کرنا ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وغیرہ کا. تو آپ یہ بتائیں کہ
ایک مولوی روایتی جس کا مطلب یعنی اس طرح کے عصری علوم میں بھی اتنی زیادہ اس کی مہارت نہ ہو، وہ ایک اس زمانے میں رد الحان پہ کس طرح کام کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز تو سمجھیں بنیادی طور پہ، یعنی مدرسے والے کس طرح کام کریں؟ جس انداز میں آپ علوم کو پڑھتے ہیں وہ لوگ نہیں پڑھتے، یعنی ان کا علم کو لینے کا انداز انتہائی سطحی ہے، بہت سطحی ہے. میں تو یونیورسٹی کا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے. آپ علوم کو ان کی بنیاد سے پڑھتے ہیں، یعنی آپ کو اصول سکھائے جاتے ہیں اور پھر آگے اس کو پڑھتے ہیں. تو علمیت کے اعتبار سے، علمیت کے دائرے میں آپ ان لوگوں سے بہت آگے ہیں. وہ بہت پست سطح پر ہیں اور بہت اوپر کی سطح پر ہیں. مسئلہ صرف ایک ہے، زبان کا. یہ جدید اسلوب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جدید اسلوب، جدید زبان، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ان علوم کی جو آپ یہاں دیکھ رہے کتابیں، اس بنیاد پر یہ بنیادیں ہیں آپ کی. جو اصطلاحات وہ استعمال کر رہے ہیں، جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت بنیادی چیز ہے. اب کون کون سے علوم سیکھے جائیں؟ دیکھیے میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ براہ راست تشکیک کو پڑھا جائے، الحاد و دہریت کے اعتراضات کو پڑھا جائے. یہ زہر قاتل ہے. آپ براہ راست اس پر نہیں جائیں گے. کیوں؟ اگر اس پر جائیں گے تو کسی نہ کسی دائرے میں، اور یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے، کہہ رہا ہوں کہ جب لوگوں نے گفتگو شروع کی اور براہ راست الحاد و دہریت کا رد کرنے لگے تو انہوں نے کسی نہ کسی دائرے میں ان کے اصول تسلیم کر لیے. تو ہم اس پر نہیں جائیں گے. ہم سب سے پہلے پڑھیں گے فلسفہ، کیونکہ فلسفہ ہمارے علوم میں شامل ہے. مغرب کا فلسفہ، ان کا قدیم فلسفہ اور جدید فلسفہ. لیکن وہ پڑھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رہے کہ ہم جب ان کا فلسفہ پڑھیں گے تو بطور ناقد پڑھیں گے. ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، نہ تسلیم کریں گے نہ ہی کوئی مماثلت تلاش کریں گے. ان کا فلسفہ ان کا ہے، اگر ہمیں دکھائی بھی دے کہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو بھی تسلیم نہیں کریں گے. یعنی تقلیدی مطالعہ نہیں، تنقیدی مطالعہ. تنقیدی مطالعہ کریں گے. جو گفتگو ہماری ہوئی ساری کی ساری، آپ ان کی چیزوں کا مطالعہ کرٹیکل تھنکر بن کے کریں گے. سب چیزوں کو اڑا دیں گے، اس کا نقد لکھیں گے جیسے امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ میں لکھا. ایک ایک فلسفیانہ اصول توڑتے جائیں گے. صرف معلومات کے لیے نہیں پڑھنا. یہ فلسفہ آیا، فلسفہ وجودیت آیا آپ کے سامنے، آپ اس کا رد کریں گے. تانیثیت کا فلسفہ آیا، اس کا رد کریں گے. سیکولرزم آیا، اس کا رد کریں گے. قومیت کا تصور آیا تو آپ اپنی بنیادوں پر اس کا رد کریں گے. اسی طرح تشکیک کا فلسفہ آیا، اس کا رد کریں گے. دہریت کا فلسفہ آیا، اس کا رد کریں گے. جدیدیت کا فلسفہ آیا، اس کا رد کریں گے. مابعد جدیدیت کا فلسفہ آیا، اس کا رد کریں گے. تو آپ وہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس پر تنقید کرتے چلے جائیں گے. تو ہوگا کیا کہ آپ جب کسی مغرب پرست سے بات کریں گے تو آپ کو فلسفے کا علم ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مخالف دلائل بھی معلوم ہوں گے. تو آپ بہترین متکلم بن جائیں گے. آپ کے مقابل کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا. یہ بنیادی اصول ہے. اسی طرز پر ہمارے بڑوں نے مطالعہ کیا. اس دور میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر باقاعدہ فلسفے پر کتب لکھی انہوں نے اس دائرے میں. تو اس دائرے میں آپ کی گفتگو ہوگی. اب آپ کو میدان پتہ ہونے چاہیے کہ اس میں کون کون سے میدان ہیں. علم الکلام کا میدان کیا ہے؟ 3 اس کے دائرے ہیں. اول ان کا اعتراض ہوتا ہے مابعد الطبیعات پر، سپر نیچرل، ما فوق الفطرت پر. دوم ان کا اعتراض ہوتا ہے آپ کی شخصیات اور آپ کے علوم پر، قرآن و حدیث پر، تصوف پر، تاریخ پر، یا
اعتراضات ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، تابعین، تبع تابعین، اسلامی شخصیات، سپہ سالاروں کے حوالے سے، صلاح الدین ایوبی اور دیگر لوگوں کے حوالے سے، عالمگیر تک اور مختلف. ایک تو یہ ہے. تیسرا سوال سے اخلاقیات کے حوالے سے. یہ 3 دائرے ہیں، اس سے باہر کوئی دائرہ نہیں ہے. آپ کی شخصیات پر اعتراض ہوگا، آپ کے مابعدت طبیعت پر اعتراض ہوگا، اور آپ کی اخلاقی بنیادوں پر اعتراض ہوگا. یہ 3 دائرے، ان دائروں میں محنت کرنی ہے. اور بیک وقت کوئی بھی ان 3 دائروں کا ماہر نہیں ہو سکتا، تو اپنا میدان چن لیں. اب اخلاقی بنیادوں پر آپ کے نظام پر بھی سوال ہوگا، اور اپنے اخلاقی پیمانے کو متعین کریں گے. مثال کے طور پہ کچھ باتیں کھل کے کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک بہت بڑا اعتراض ہے، الہادی اعتراض ہے. یہ مسلمان بن کے یا مسلمانوں کے پردے میں اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن الہادی اعتراض ہے. ملحد بھی اعتراض کرے گا، منکر حدیث بھی کرے گا، اور انکار حدیث سے جو متاثر ہوگا وہ بھی کرے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں. صحیح ہے. اس کا جواب آپ کیا دیں گے اگر آپ سے سوال کیا جائے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے کر لیا، یہ تو ہماری چلتی ہوئی اخلاقیات کے خلاف ہے. تو کیا جواب ہوگا؟ اب بتائیے آپ. میرے ساتھ جواب ہے. جی. اس کا جواب تو یہی کہ پہلی بات تو یہ کہ جو احادیث آئی کہ کم عمری میں کیا ہے، لیکن عام طور فقہ کے اصول سے جب دیکھا جائے تو 9 سال کی عمر میں اس نے نکاح کیا. تو 9 سال کی عمر میں عام طور لڑکی جو ہے بالغ ہوتی، تو یہ کم عمری شمار ہی نہیں ہوتی. اب یہ جواب کس کو دیا آپ نے؟ ایک منکر حدیث کو، ایک تجدد پسند کو. صحیح ہے. یہ ایک جواب آ گیا. اب دائرہ متعین کیجئے، سامنے کون کھڑا ہے؟ اب ایک ملحد ہے، آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی چلتا ہوا پیمانہ تو یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو غیر اخلاقی ہے. وہ کیا سوال کرے گا آپ سے، کیا اعتراض کرے گا؟ ایک جگہ ہی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ اپنی بیٹی دے دیں گے؟ مسلمان کے پردے میں تھا وہ. اپنی بیٹی دے دیں گے؟ 9 سال کی بیٹی. میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کے تو دے دوں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول نے مانگی، انہوں نے دے دی، میں بھی دے دوں گا. ہمیں مسئلہ ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ نبی مانگیں گے تو آپ دے دیں گے، انکار کر دیں گے؟ اب وہ پھنس گیا کیونکہ مسلمان ظاہر کر رہا تھا. ایسا ہی ہے نا. اب پکڑ لیا میں نے اس کو، اب کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. یہ طنز تھا اس کی طرف سے. تو میں نے کہا ہمارے معاشرے میں یہ عرف نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا ہی کرو، یہ تھوڑی حکم دیا ہے. تو ہم عرف کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا اصول تو یہ ہے. اب ایک ملحد آ گیا، اس نے کہا یہ بات غلط ہے. اس کو کیسے جواب دیا جائے گا؟ ایک سوال ہے آپ سے. اس کا تو مختلف جواب تو یہ ہے کہ جو آپ نے عرف کی بات کی، اس وقت عرب کے رسم و رواج کے مطابق بھی یہ بات درست تھی. یعنی اور بہت ساری جوابات دی. عرف کو مانتا ہی نہیں ہے نا وہ، آپ کیا کریں گے؟ بھی زمانے ماحول کے اقدار کو تو مانتا ہے، ایک زمانے کا خاص کسی قبیلے کا، کسی یعنی قوم کا کوئی رسم و رواج، یہ تو مانتے وہ کہتے ہیں ہمارے اقدار کے خلاف ہے. موجودہ اقدار کے خلاف اس وقت تو نہیں، اب ہو تو سکتی ہے نا فقہی اعتبار سے. پھر ہم کہیں گے تمہاری کس کتاب میں لکھا ہے کہ ناجائز ہے؟ اخلاقیات کا اصول کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ دکھاؤ. ہم کہیں گے اخلاقیات کا پیمانہ دے دو لکھا ہوا جس پر تم سب متفق ہو، پہلے وہ پیش کرو. آفاقی اقدار کہاں سے لائے گا؟ اب ان کے
ہاں تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ہم کہیں گے بھائی مرد سے شادی کر رہے ہیں تمہارے یہاں, معذرت, عورت سے کر رہی ہے, انسان کتے سے شادی کر رہا ہے, ایک عورت نے گدھے سے شادی کر لی. تم کہہ رہے ہو کہ کم عمر میں شادی ہو گئی. یہ کتے اور گدھے سے شادی کرے, اس نے روبوٹ سے شادی کر لی. ایک عورت کھڑی, اس نے اپنے آپ سے ہی شادی کر لی. تو کوئی اصول ہے؟ تمہارا تو کوئی اصول ہی نہیں ہے. کوئی شخص کھڑا ہوگا میں دیوار سے شادی کر رہا ہوں. بھائی تو شادی کیوں کر رہا ہے؟ تجربات کیے انہوں نے, کہا کہ مرد کو زیادہ شادیوں کا حق ہے تو عورت کو بھی ہونا چاہیے. اب ایک عورت نے 4 مردوں سے شادی کر لی. اول تو نظام کے دائرے میں چل ہی نہیں سکا, کیونکہ مرد اتھارٹی چاہتا ہے. اب 4 مردوں میں جھگڑا ہو گیا, اور عورت میں وہ قوت ہی نہیں کہ ان کو ماڈریٹ کر سکے. بڑا مسئلہ پیدا ہوا, اب کیا کریں. پھر ایک مرد اگر 4 عورتوں سے شادی کرتا ہے تو 4 عورتوں کے اندر نطفہ گیا, 4 عورتوں سے اولاد ہو سکتی ہے. اگر ایک عورت سے 4 مرد شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ کسی ایک کا نطفہ غالب آ جائے گا. اگر کائنات میں یا دنیا میں یہ اصول ہوتا تو انسانی نسل سمٹ جاتی. بھائی 4 مرد ایک عورت کے ساتھ آ گئے, پھر ہوتا کیا؟ وہ سکڑتا جاتا, یہاں تک کہ انسانیت معدوم ہو جاتی. یہ تو اصول تمہارے یہاں ہے, یہ اصول نہیں چل سکا, ناکام ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کہا کہ مرد کی 2 شادیوں پہ پابندی لگا دو. اچھا, مرد 10 عورتوں سے ناجائز تعلق رکھ سکتا ہے, 2 شادیاں نہیں کر سکتا. کیوں؟ اخلاقی اصول کیا ہے اس میں؟ اصول ہی نہیں ہے ان کے پاس. جیسے ایک مسئلہ ہے رضاعت کبیر کا, ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ اس پہ اخلاقی اعتراض کرتے ہیں وہ. پوچھو کیا یہ اعتراض ہو کیسے سکتا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول دکھا دو, کہاں لکھا ہے, کس نے طے کیا؟ تو اخلاقی دائرے میں بھی ان کے پاس کوئی اصول موجود نہیں ہے. 3 دائرے ہیں اور ساری کی ساری گفتگو انہی دائروں کے اندر ہے. اب کچھ سوالات جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ پوچھ لیں. ایک تو یہ تھا کہ جو بات بھی آئی تھی مفتی صاحب جو آپ سے کر رہے تھے کہ اس زمانے میں آفاقیت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے یہاں اقدار بھی ہے, اخلاقیات بھی, سارے آفاقی ہے. تو یہ آفاقیت کا اس زمانے میں ہم بطور معیار کے پیمانے کے پیش کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے, تسلیم کرے گا اس کو. ہاں, سچ اور جھوٹ آفاقی ہے نا. دھوکہ آفاقی ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوستی آفاقی ہے. اس کی اچھائی برائی عقل بطور آفاقیت, یعنی عقل نے اس کو پیش کیا ہے. اس کا اصول کیا ہوگا؟ دوستی اور دشمنی کا اصول کیا ہوگا بتائیے؟ جو فائدہ پہنچا ہے خود عقل کا اصول ہوگا یا مودت کا, محبت کا, عصبیت کا اصول ہوگا؟ عصبیت ہے نا. ابن خلدون کی عصبیت آج تک کوئی اس کو توڑ نہیں سکا. تو عصبیت آفاقی ہو گئی. اب وہ مذہبی عصبیت ہو, علاقائی ہو, قومی ہو, وطنی ہو, قبائلی ہو, آفاقی ہو گیا. اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. اس وقت کا ریشنلسٹ بھی مانے گا. کیسے عصبیت کو نہیں ریجیکٹ کر سکتا؟ پورے کی پوری ڈیموکریٹک سسٹم اس پہ کھڑا ہے. تو آفاقی ہو گئی. وہ بھی آفاقی اصول تسلیم کرتے ہیں. قلت و کثرت کا, میجورٹی, جو میجورٹی طے کر دے ان کے آفاقی ہے. تو کوئی یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ آفاقیت موجود نہیں ہے؟
اس کو پتہ ہی نہیں کہ پھر آفاقیت کیا ہے. جب وہ ہم سے بحث کرتا ہے تو ہم اس سے سوال کریں گے کہ آفاقیت ثابت کر دو اصول کی. اور کوئی سوال؟ اچھا یہ سوال، آپ تو سوشل میڈیا پہ کافی آپ کا تجربہ ہے، تو رد الحق کے ایک اصل پلیٹ فارم کن کن دائرہ کاروں میں کام کرے زمانے کے ضرورت کے مطابق؟ ایک تو سوشل میڈیا ہے، اکیڈمکس، اکادمیاں، یعنی فزیکلی طبقہ وہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، سب کچھ اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں طے ہوتا ہے. سوشل میڈیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اکیڈمک دائروں میں لوگ بیٹھتے ہیں اور طے کرتے ہیں کیا کرنا ہے. وہاں سے وہ بات نکلتی ہے، وہاں سے سوشل میڈیا پر آتی ہے، میڈیا پر آتی ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھامس ہینری ہکسلے کی، ایگنوسٹسزم، تشکیک. یہ آکسفورڈ کے اندر ایک سرکل تھا جہاں پر بیٹھ کر طے ہوا کہ منہج تشکیک ایجاد کیا جائے اور لوگوں میں پھیلایا جائے. یہ بڑی بڑی اکادمیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے تھنکرز، فلاسفرز، اور طے کرتے ہیں کہ نظریہ پھیلنا چاہیے. سارا کام اسی دائرے میں ہوگا. یعنی یہی کہ فزیکلی کام. فزیکل کام ہوگا، بالکل. تو اس کے لیے- سرکلز ہوں گے، لوگ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور آگے پھر اس نظریے کو پھیلائیں گے. اچھا اس کے لیے پھر ہم نے کون سے طبقے کو ساتھ جوڑنا ہے؟ دیکھیے پہلے تو اپنے لوگوں کو اس کام پر تیار کرنا ہے. اتحاد بھی اب یہاں ہمارا اتحاد اللہ کرے وہ ہمارے کہا تب یہ تینوں نے کام شروع کیا، جاوید رشید والے نے، بنوریا والوں نے، تو کام ساتھ لے کے چلے. لیکن ابھی آپ کو معاملہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ حضرت تو آپس کے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل پا رہے ہیں، تو شیعوں کو، بریلویوں کے ساتھ لے کے چلیں گے. ہم نے الحمدللہ بریلوی جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا، جتنے سوشل میڈیا پہ نظر آئے، تقریباً ان کی ایک الگ ہم ٹیم نے بنائی. ساتھ لے کے نہیں چلنا، ہم نے تو امامت کرنی ہے. جی جی بالکل یہ بات، یعنی ان کو رہنمائی دینی ہے، ان کو جی. مطلب اصول پہ رکھنا ہے. تو یہ تو بات کیا ہم امامت کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہوں گی اور کیا کس طرح؟ نیت تو ہے لیکن تیار بھی ہیں. ہم تو اپنے طبقات کو ساتھ لے کے چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب کیسے تیار ہوں گے؟ اچھا یہ یونیورسٹی کالج والے اصل میدان تو میرے خیال سے وہی ہوگا نا، جی. رجالات پہ کام کریں. ان کو کیسے جوڑیں؟ آپ کے پاس ممبر ہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں ممبر ہے، جب تک آپ سے چھین نہیں لیا جاتا. وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ سے یہ چھین لیا جائے گا اور ریاست بتائے گی آپ نے کیا بات کرنی ہے. یہ شروع ہو چکا ہے معاملہ. جب تک آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کریں. جب یہ چھن جائے گا تو پھر آپ کے ہاتھ سے میدان نکل جائے گا. اچھا آپ نے ایک اور بات کی جس دن کے تبلیغی جماعت اس طرح کام کر رہی ہے، تو اس کا بالکل. طریقہ کار کیا ہوگا؟ یعنی لوگوں کے پاس خود جانا؟ یونیورسٹیز، کالجز میں، اسکولوں میں جائیں، گشت کی ترتیب بنائیں، ان سے ملاقاتیں کریں، جو اشکالات ان کے ذہن میں ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں. تو شیخ بس اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ آپ دارالفتاح میں بیٹھے ہیں، ایک ملحد آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس پہ فتویٰ دیں گے؟ حضرت میں آپ کو کھل کے صاحب بتاؤں، اگر دارالفتاح میں بھی سو تو ملحد آئے گا نا، اور یہ پوسٹ ماڈرنزم جیسے اصطلاح استعمال کرے گا، گنوسٹکزم اس طرح کی، تو ہمارے سامنے بیٹھے مفتی صاحب کو پتہ نہیں چلے گا یہ بات کیا کر رہے ہیں. نہیں، اگر پتہ چل جائے پھر کیا کریں گے؟ فتویٰ لگائیں گے. اس کے لیے جان بچانا مشکل ہے. پھر کیسے لوگوں کے اشکالات دور ہوں گے؟ یہی بہت بڑے مسئلے ہے سب. ساتھ بٹھائیں گے، اس کو الگ لے جائیں گے. ایک میں نے بات کی تھی، دیکھیے جگر مراد آبادی ایک بڑے شاعر تھے، نام سنا ہے کسی نے؟ اور علاج کے قریب تھے اور بے پناہ ڈرنکر تھے، شراب پیتے تھے بہت زیادہ. تو ان کے ایک دوست تھے خواجہ عزیز حسن مجدور رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بھی بہت بڑے شاعر تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے مرید تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں جگر کو لے کر آ رہا ہوں، اور لیکن وہ شراب نہیں چھوڑ سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ
پھر اسے مسجد میں نہ لاؤ، مدرسے میں نہ لاؤ، خانقاہ میں لے کر آؤ. خانقاہ میں بلایا، اس پر محنت کی، اس نے توبہ کر لی. ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے اتنی شراب پی ہے کہ اگر اب چھوڑو گے تو مر جاؤ گے. میں نے کہا بھلے مر جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں. حج پہ گئے، آئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. خانقاہی مزاج پیدا کرنا ہوگا. فتویٰ نہیں لگ سکتا ہر کسی پہ، انفرادی محنت. انفرادی محنت ہوگی اگر اس کو وہاں سے نکالنا ہے. اگر کوئی ایسا ملحد ہو تھانوی مزاج پیدا کرنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ مزاج ہمارے علماء میں بھی نہیں رہا. اتنی وسعت، اتنا بڑا دل. جی شیخ. اگر کوئی ایسا ملحد ہے، کوئی تشکیک والا اعتراض کر کے تو اس کا اعتراض ہم حل کر کے تو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ملحد ہو کہ وہ اسلام کا مطالعہ بھی کر چکا ہے، یعنی سب کچھ اس کو پتا، لیکن کوئی ضد کی بنیاد پر وہ کر رہا ہو، تو پھر اس کو کیسے؟ اگر کھلے عام کر رہا ہے تو اس کا رد ہوگا. یعنی کھل کے کر رہا ہے البلاغ والا معاملہ ہوا کہ ہم پہنچا دیں تو اس کو اڑائیں گے، پھر اس کا رد ہوگا. یعنی بم سے نہیں اڑائیں گے، رد ہوگا. انفرادی سطح پہ بات کر رہا ہے تو اس سے الگ انداز کی بات ہوگی. دو دائرے ہیں اس کے. دیکھیں، کم عمر بچوں کے ذہن میں، اب تو یہ چھوڑ دیں، گھر پہ بیٹھی خواتین کے ذہن میں اشکالات پیدا ہوئے ہیں. یا تو گھر میں جتنی خواتین ہیں ان سے موبائل لے لیں. اینڈرائڈ نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس. اگر ہے تو وہاں تک بھی بات پہنچ گئی. اب کیا کریں گے؟ بالکل حقیقت. کوئی خاتون آتی ہے تو کیا کریں گے؟ میرے پاس ابھی کال ہے ایک مفتی صاحب کی 2 دن پہلے کہ خاتون جو ہیں وہ متشکک ہو گئی ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا پہلے تو آپ ان سے بحث نہ کریں اور کسی ماہر کی طرف ان کا رخ موڑیں تاکہ ان سے بات کر سکے. تو یہ مسئلہ اس حد تک پھیل چکا ہے. اچھا حضرت، کچھ دنوں پہلے یہاں پر ایک ساتھ ڈھونڈ چلتے مجھے پہنچے یہاں پر دفتر میں طارق روڈ کے. آنے کے بعد کہہ رہے مامی مرید ہو چکی ہے، مطلب امریکہ کی تھی اور وہاں سے پاکستان آئی، اور پاکستان جب دوبارہ وہاں پر گئی تو مرید ہو گئی. 2 بچے ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی بالکل آخری کنارے پہ کھڑے ہیں. یعنی ابھی 2 ہفتے پہلے وہ آگے مل کے گئے. یہ صورت حال میں آپ کو بتاؤں، میرے خاندان کا واقعہ ہے، دور کے رشتے دار ہیں. وہ خاتون، ان کی شادی کر دی ایک صاحب سے امریکہ میں، فون پر نکاح ہوا. وہ شخص ملحد بھی تھا اور گستاخ بھی تھا. اب عورت ہے، اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی، نکاح ہوا ہے اس کا، تو اس سے بچے بھی ہوئے. وہ ٹارچر برداشت کرتی رہی، اس کو مارتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کے بارے میں غلط باتیں کرو. بہرحال کسی نہ کسی طرح ان کے جو بھائی ہیں وہ ملٹری انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں، وہ نکال کے اپنی بہن کو وہاں سے لے آئے. یہاں آ کے وہ خاتون نفسیاتی عوارض کا شکار ہو گئی اور ایک بیٹا تھا وہ وہیں رہ گیا، بیٹی ماں کے پاس. پھر ان کا وقت بھی لگا تبلیغی جماعت میں اور سارے، لیکن ان پر نفسیاتی دورے پڑتے تھے. تو ایک دن اسی دورے کی کیفیت میں انہوں نے خودکشی کر لی. اب آپ جانتے ہیں کہ ان پر کیا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا، لیکن وہ بیمار تھی اس حوالے سے ذہنی طور پہ. تو کیا دیکھ کے شادی کی؟ اس کی تعلیم، اس کی ڈگری. مسئلہ یہاں تک پھیل چکا ہے. یہ میرے اپنے خاندان کا مسئلہ ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایاز نظامی کون تھا؟ مدرسے کا آدمی تھا، فاروقیہ سے پڑھا ہوا تھا. پھر ملحد ہو گیا، اسلام کے خلاف اس نے چیزیں کی، یہاں تک کہ وہ پکڑا گیا. پتہ نہیں اس کو مار دیا یا بچا ہوا، نہیں پتہ ہے اس کا. اس کے خلاف محنت کی، تو یہاں تک معاملہ چلا گیا. آپ کیا کریں گے؟ اس کے حوالے سے آپ کو بڑا ڈیڈیکیٹڈلی کام کرنا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. اصل میں آپ لوگ تو پرانے ہیں، خود سے کام کر رہے ہیں. ہم نے جو کچھ بھی
تھوڑا بہت کام کیے. ہمارا پکا ارادہ ہے جو پرانے حضرات کام کر چکے ہیں ان کی بنیادوں پر کام, ان سے استفادہ, ان کے تجربات ان کو ساتھ لے کر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم خود اس ماحول میں نہیں گئے یونیورسٹی. وقف کیجیے اپنے آپ کو اس کام کے لیے. مجھے یہی کام کرنا ہے, متکلم بننا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے آج کل, کیا ہو رہا ہے, مدرسے میں ایک بچے کو داخل کر دیا جاتا ہے, وہ وہاں سے پڑھ کے نکلتا ہے ایک سیدھی لکیر پہ چلتا ہوا. پہلے سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا, اب ہے. یہاں سے نکلتا ہے, اسے نہیں پتا کیا کرنا ہے, اب کیا کرے. وہ جاتا ہے سیدھا یونیورسٹی. یونیورسٹی جاتا ہے, اس کی ٹوپی اتر جاتی ہے, واسکٹ اتر جاتی ہے, پینٹ شرٹ آ جاتی ہے, داڑھی چھوٹی ہو جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یہ چیزیں. اور وہ بالکل کبھی وہ فقہی دائرے سے ہی باہر نکل جاتا ہے, کبھی تجدد پسند بن جاتا ہے, اور بعض اوقات الحاد تک چلا جاتا ہے. اچھا, جو نہیں جاتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کیا بننا ہے, پروفیسر. کوئی کہتا ہے ہمیں صحافی بننا ہے, کوئی کہتا ہے ہمیں کالم نگار بننا ہے, کوئی بزنس مین بن جاتا ہے, کوئی یوٹیوبر بن جاتا ہے. کتنے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں محدث بننا ہے, مفسر بننا ہے, فقیہ بننا ہے. کتنے لوگ اس طرف جاتے ہیں. اور متکلم بننا, یہ تو بہت ہی بات کی بات ہے. میدان طے کریں, رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں, آج عالم یہ ہے کہ رزق اللہ دے گا, اس پر بھی اعتماد نہیں رہا. تو باقی چیزیں کیسے ہوں گی. میدان طے کریں کہ کیا بننا ہے, اور پھر اس شعبے کے لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کریں کہ متکلم بننا ہے, کام ہی اس دائرے میں کرنا ہے. پھر آپ ہی لوگوں میں سے غزالی بھی نکلیں گے اور رازی بھی نکلیں گے. اچھا, عصری علوم میں کس حد تک مہارت ضروری ہے؟ عصری علوم میں کون سا ہے؟ عصری علوم میں آپ لوگوں کے لیے اگر فقیہ بننے جا رہے ہیں تو اس سے متعلق علوم ہو, معاشیات اور سیاسیات, عمرانیات کسی نہ کسی درجے میں, نہیں, رد الحاد پہ کام کرنا ہے. اور رد الحاد میں فلسفہ. اور یعنی انگریزی بھی بالکل گاڑی آنی چاہیے. نہیں, ضروری نہیں ہے. بنیادی سے کام چل جائے گا, یعنی ادھر اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے, اپنے معاشرے میں. اپنی اصطلاحات مانو, زبان و بیان پر عبور ہو کسی نہ کسی درجے میں. جو رابطے کی زبان ہے وہ جانتے ہو. ہمارے یہاں رابطے کی زبان اردو ہے. اردو میں بات کرنا اور لکھنا آپ کو آتا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غالب بن جائیں, مرزا غالب اور میر تقی میر بن جائیں. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اپنے انداز میں, اپنے لہجے میں بات ایسی کریں کہ جو دوسروں تک پہنچ جائے. یہ بھی ضروری نہیں کہ اردو والوں کا لہجہ ہو. آپ پٹھان ہیں, بلوچ ہیں, سرائکی ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, لہجہ اپنا ہو لیکن اردو درست بولتے ہیں. تو انگریزی تو بعد میں ہے کہ پہلے اپنی زبان کا پر تو عبور ہو. ادب سے ذوق پیدا کیجیے. ادبی ذوق کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. شاعری پڑھیں, ادب پڑھیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ گفتگو کے اصول کیا ہیں, تحریر کے اور تقریر کے اصول کیا ہیں. سنیں اچھے مقررین کو, مفتی تقی اسماعیل صاحب کو سنیں, اور مولانا یوسف ذہنی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیانات سنیں, کس طرح بات کی جاتی ہے. ان حضرات کو سنیں. محمود احمد غازی صاحب مرحوم کے محاضرات سن سکتے ہیں تو وہ سنیں. تو یہ چیزیں اس حوالے سے بنیاد پیدا کریں. دیکھیے ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ادب کی وجہ سے الحاد کی طرف چلا گیا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. فرنود عالم
इनका असल नाम है यूनुस आलम, ये रहमतुल्लाह फारूकी साहब के भाई हैं, पूरा ख़ानदान उलमा का है। ये मुतनफ़र हुए अदब के दायरे में, अदीबों में जाकर उनसे मुतासर हो गए, आहिस्ता आहिस्ता तजद्दुद पसंद बने, अब मुतशक्किक हैं। आलिम थे जबकि ये, तो अदब के हवाले से मजबूत हो जाएं, फिर कोई आपसे बात नहीं कर सकेगा। दो दायरे हैं काम करने के, एक फ़लसफ़ा, दूसरा अदब। अच्छा, ये साइंसी थ्योरीज है, ये फ़लसफ़े से अलग नहीं, ये सब फ़लसफ़े के अंदर आ जाएंगी थ्योरीज, जितनी भी थ्योरीज जी, और दिलाग पे काम करने के लिए इसकी तमाम थ्योरीज फ़लसफ़े के ही दायरे में आएंगी। जहाँ थ्योरी का लफ्ज़ आएगा वो फ़िलासफ़ी है।